اسرائیل نے لبنان میں اپنے فوج کے انخلا کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور اب شاید جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے اسرائیل اور لبنان۔ دیکھیے یہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہا فلسطین کے لوگوں پر یا لبنان کے لوگوں پر، جو لبنان میں اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ حزب اللہ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے یعنی لینڈ ٹروپس جو ہیں یعنی زمینی افواج جو ہیں اس کو ذرا اتار کے دیکھے تاکہ مزہ بھی آئے لڑائی کا اور پتہ بھی چلے اس کو۔ تو وہ میرے خیال سے عین اس دعوے کے مطابق جب انہوں نے لبنان کی سرحد کراس کی ہے تو وہاں جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں سے آلموسٹ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پچھلے چند دنوں میں 2-3-4 جو حملے بڑے کیے حزب اللہ نے، اس میں 62 جو صہیونی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، ان کی لاشیں لے کے وہاں سے وہ اسرائیلی جو ہے وہ گئے ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی 60 دن کی جنگ بندی ہم کر لیتے ہیں اور اس بیچ میں ہم مکمل طور پر رسپیکٹ کریں گے اس کو، لیکن جو ایڈوانٹیج ہے لبنان کو وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو مانیٹر بھی لبنان کی فوج کرے گی اور 7 دن کے اندر اندر اسرائیل اپنے تمام فوجی اور ایکوپمنٹ جتنی بھی ہے وہاں سے لے کے جہنم واصل ہوگا، اور جب یہ واپسی اس کی شروع ہوگی ساتھ ساتھ ہی ڈپلائمنٹ آف لیبنیز فورسز شروع ہو جائے گی۔ یہ جو شرائط آپ کے سامنے ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لبنان کی اس جنگ میں کس کی پوزیشن سٹرونگر ہے، کون ایڈوانٹیج اس پوزیشن میں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی احسان نہیں فرمایا ہے، ان کا جو بینڈ بجی ہے وہاں ان کے فوجیوں کی اس کی وجہ سے وہ وہاں سے دوڑنے پر مجبور ہیں۔ جو ایریل بمبنگ کے ذریعے انہوں نے تباہی کرنی تھی وہ اپنی انہوں نے کر لی ہوئی ہے۔ تو ایک تو وہاں کچھ امید پیدا ہو چلی ہے کہ شاید یہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ جو لیبنیز ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے مطابق تو کل رات کو انہوں نے کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہو سکتی ہے۔ اینی ٹائم دس اناؤنسمنٹ کین کم، کیونکہ اسرائیل تھوڑا ویکر پوزیشن میں ہے وہاں، تو میرے خیال سے اس کے اوپر عمل درآمد بھی جلدی ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اسرائیل اور حماس اور حزب اللہ کے بیچ، اس میں جو ہے وہ مختصر نوعیت کی جنگ بندی کے لیے تو اسرائیل تیار ہے، لیکن حماس کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی واحد شرط یہ ہے کہ تمام تر علاقہ جو ہے غزہ کا وہاں سے اسرائیلی فوجیں واپس جائیں، تب ہم راضی ہوں گے کسی بھی ایگریمنٹ پر پہنچنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے جو سامی ابو زہری صاحب جو ہیں جو یعنی رہنما ہیں حماس کے، انہوں نے کہا جی کہ اس شرط سے کم پر تو ہم بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو غزہ سے نکلنا ہوگا، آپ کو غزہ سے اپنی فوجوں کو واپس بلانا ہوگا۔ دوسری طرف سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان میرے خیال سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ خبر سنا دی ہے کہ جناب ہم عرب جو اسلامک کانفرنس ہے یعنی عرب لیگ سے مراد ہے ان کی، اس کا سربراہی اجلاس جلد بلانے والے ہیں، تو وہ کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہم یہاں رونا پیٹنا ماتم کرتے رہے ہیں عرب لیگ کا، OIC کا، تو چلیں وہ دیر آئے درست آئے، آنکھیں کھلی تو ہیں ان کی۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ اگر ہم سے سفارتی تعلقات آپ نے قائم کرنے ہیں یا آپ کی خواہش ہے تو فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے اس سے پہلے ہم آپ سے تعلقات نہیں قائم کریں گے۔ میں یہ اس لیے بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یاد ہوگا کہ اس جنگ کے سے تھوڑا سا پہلے یوں لگتا تھا کہ کسی بھی اگلے گھنٹے میں سعودی عرب جو ہے وہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور سفارتی تعلقات، اگر آپ کو یاد ہو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی بھی تھی، ایئر لائنز آنے لگ گئی تھی، ایک دوسرے کے ملک میں ایمبیسیاں کھل گئی تھی UAE میں خاص طور سے، لیکن وہ تسلیم کرنے کا عمل جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچ پایا اس لیے کہ غزہ کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ سعودی عرب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کوششوں کا جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے کہ اسرائیل کی جو ناجائز اینٹیٹی ہے اس کو قبولیت مل جائے، یعنی اس کو ریکگنیشن مل جائے اکراس دا مسلم ورلڈ، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور تمام تر سفارتی کوششیں جو ہیں ان پر ایک طرح سے پانی پھر گیا ہے۔ اس کے بارے میں انگریزی محاورہ ہے ایوری تھنگ از بیک ٹو اسکوائر ون۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بخاری صاحب، اب ایک طرف تو سعودی عرب کا یہ سٹانس ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دیں میں امن لے کر آؤں گا۔ دیکھیے یہ میں اس کے اوپر آنے والا تھا، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر ان کو ہمدردیاں بھی جاگ پڑتی ہیں۔ اصل میں یہ اپنے جو لیبنیز نژاد ووٹرز ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے،
انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اگر الیکٹ ہو گیا تو میں آپ کی جو تباہی ہوئی ہے، جو آپ کے خلاف اسرائیلی ایکشنز کے نتیجے میں بربادی ہوئی ہے، میں اس سے اور ان مصاحب سے آپ کو نجات دلاؤں گا، جی لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مجھے ووٹ کرنا پڑے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس کوڈ بی این الیکشن سٹنٹ. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو بھی یو ایس ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ محتاج ہے اسرائیل کے کا دفاع کرنے کے لیے. وہ مجبور ہے اسرائیل کے ہر غیر قانونی، غیر آئینی، غیر سفارتی، غیر قانون آئینی قسم کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اونرشپ لیتی ہے اور ہمیشہ اسرائیل کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی ہے. وہ چاہے ڈونلڈ ہو، چاہے جو بائیڈن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اوباما ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے جو ہیں وہ اسرائیل کے سرپرست بن جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد. تو ٹرمپ صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے یہ کتنا سچا ہے، کس حد تک وہ اس کو نبھائیں گے، یہ ٹھیک. بخاری صاحب ایک طرف تو ہاں جی میں تھوڑی بات آگے، لیکن میرے لیے اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ تشویشناک خبر جو ہے وہ ہے CNN کی رپورٹ. جی بالکل یہی سوال میں آپ سے کرنے لگی تھی. ہاں کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران حملہ کر دے گا الیکشن سے قبل اسرائیل پر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ تو اسرائیل نے کیا ہے اور اس کا جواباً غزل پیش کرنا بہت ضروری ہے. پہلے بھی جب حملہ کیا تھا، جب اسماعیل ہانیہ کی یعنی شہادت ہوئی تھی، تو بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ نہیں اب تو یہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کوئی حملہ شملہ نہیں کرنا ہے ایران نے جوابی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا بھرپور قسم کا جواب دیا گیا تھا. اور اب جبکہ اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہوا ہے، اس کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی ہے، اس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو آپ یہ تصور کریں کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بخاری صاحب کی ٹائمنگ درست ہے. ایک طرف امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل اور لبنان جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. غزہ کو بھی آپشن دیے ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرف اشارے ملتے ہیں نا CNN کی رپورٹ میں، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے کر لے، پھر جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کے ساتھ تو تعلقات کی نوعیت بھی نئے سرے سے مرتب ہوگی نا. تو اس وقت چونکہ گو کی صورتحال ہے، امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، سارے اس میں ملوث ہیں، تو اس وقت جو سکور سیٹل کرنا ہے وہ کر لیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور زیادہ بڑا ہمدرد آ جائے اسرائیل کا اور پھر یہ ممکن نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ CNN جب رپورٹ دیتا ہے تو میں اس کو ہوا میں نہیں اڑا سکتا، میں یہ تاثر نہیں لے سکتا کہ کچھ نہیں ہونے والا. میرا خیال ہے they have got intelligence report، کیونکہ CNN جو ہے از اے ماؤتھ پیس آف دا امریکن ایڈمنسٹریشن، لہذا جو وہاں سے کہا گیا ہے وہ شاید انفارمیشن صحیح ہوگی. اور ہمیں توقع بھی یہ ہے کہ ایران جس طرح کی ان کی پاسداران کی لیڈرشپ نے، جس طرح کی ان کی فارمل جو افواج ہیں، ان کے اسپوکس پرسنز نے جس طرح کا ریئیکشن دیا تھا، اس سے لگتا یہ ہے کہ اسکور سیٹل تو ہونا ہے. دس ول ناٹ گو جسٹ لائک دیٹ. تو ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جو ہمارے پاس لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں وہ میرے خیال سے تھوڑا سا باعث تشویش بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ حزب اللہ نے آج پھر اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا ہے، جس میں 5 اسرائیلی جو ہے جہنم واصل ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ از ناٹ گیٹنگ ویکنڈ. ٹھیک ہے نا جی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران جو ہے اس نے اپنے دفاعی بجٹ میں 200% اضافہ کر دیا ہے، وچ از اے ہلیریس اماؤنٹ. اب دیکھیں نا 15%، 20%، 35%، 30%، 50% تک تو سمجھ آتی ہے. 200% تک بڑھانا جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ ایران اب فزیکلی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ٹو ڈیل ود اسرائیل. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے اس کی. اف آئی نو دا ایرانین لیڈرشپ مائنڈ اے لٹل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ ہم چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اسرائیل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس خطے کو جنگ سے دوچار کرے، اور اگر وہ کرے گا تو اس کی قیمت اس کو چکانی پڑے گی. اور ایک اور بات جو مجھے اس سے بھی زیادہ اہم ہے میرے لیے، وہ ہے کہ یورپی یونین نے غزہ میں ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دے دیا. تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے، جس کو ورلڈ اوپینین ہم کہتے ہیں، وہ تو بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہے ان فیور آف دا پیلسٹینین. اپنے ممالک کی پالیسیوں کو چیلنج کیا ہے انہوں نے. امریکہ کی جس طرح کی کنڈمنیشن ہوئی ہے اسرائیل کو ناجائز طور پر سپورٹ کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک موومنٹ بلڈ ہو رہی ہے میرے نزدیک، جہاں انٹرنیشنل پبلک اوپینین میٹرز اے لاٹ. تو اب اگر یورپی یونین نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے، اس نقصان کو خوفناک قرار دیا ہے، تو دیٹ مینس that the mind of the leadership in the world is also changing.
یہ اچھے سائنز ہیں۔ بخاری صاحب، غزہ میں پچھلے کافی عرصے سے یہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کی تو کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ ابھی لبنان میں بھی شاید ایسے حالات بن سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی درست ٹائمنگ پہ چلو مختصر مدت تک جنگ بندی کر لی ہے۔ ابھی یہ آپشن جو غزہ کو بھی دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس آپشن کو شاید حماس کو اویل کر لینا چاہیے تھا کہ مختصر مدت کے لیے جنگ بندی ہو جاتی اور پھر شاید آگے جا اب کے غزہ میں بچا کیا ہے؟ مختصر جنگ بندی وہاں کی جاتی ہے جہاں تباہی کو کرٹیل کرنا ہو۔ آپ دیکھیے ایک کونے کے اندر پوری کی پوری فلسطینی قوم کو گھسیٹ دیا گیا اور ان فلسطینی کیمپوں کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے، اور باقی غزہ تو اب قبرستان ہے۔ غزہ میں تو کوئی ایک گھر، کوئی ایک بلڈنگ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر مختصر مدت کی جنگ بندی کرنے کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ پرماننٹ جنگ بندی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ری بلڈ کیا جا سکے غزہ کو، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہیں جو بھی کچھ بچا کھچا ہے، اور پھر اس کی تعمیر نو کا کام شروع ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، وقتی ریلیف لینے کا پہلے تین دفعہ اسرائیلی قبضے سے بھی تو جان چھڑوانی ہے نا کہ اسرائیلی فوج اپنا انخلا کرے۔ تین دفعہ پہلے مختصر مدت کے معاہدے ہوئے تھے، جنگ بند ہوئی تھی، لیکن اس کا نیٹ رزلٹ سب زیرو، کیونکہ اس کے باوجود اس نے جینوسائیڈ کو جاری رکھا، اس کے باوجود اس نے عمارتوں پر بامبنگ، ایریل بامبنگ جاری رکھی، تو اس شارٹ ٹرم کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جس کا ذکر وہ ہے انروا کے کمشنر کی جو گفتگو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پابندی لگائی گئی ہے، جس کا بل پاس کیا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ نے، اس کا بنیادی مقصد باقی ماندہ فلسطینی قوم جو ہے اس کو بھوک سے، افلاس سے مارنے کا ہے، بچوں کا بلکنا، بچوں کا اپنی خوراک کے لیے تگ و دو، بچوں کی تڑپ دیکھ کے ماؤں کی بین، اور یہ سب کچھ، یہ منظرنامہ جو ہے یہ بہت ہی دلخراش ہے، اور آدمی بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے۔ تو انروا کے کمشنر نے تو بالکل کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے سب سچی سمجھی سازش کے تحت ہے۔ اٹ از یوزنگ ہیومن چلڈرن، I mean نیو بورن بیبیز ایز اے ویپن آف وار۔ تو اس کی مذمت جو ہے وہ جس بھی سطح کے اوپر ممکن ہو کرنی چاہیے۔ جی بخاری صاحب، بالکل آپ نے یہ درست بات کہی ہے۔ لبنان میں جنگ کے باعث 8,30,000 افراد بے گھر ہو گئے، لیکن فائنلی اسرائیل اور لبنان کے درمیان مختصر مدت کے لیے جنگ بندی جو ہے اس پر دونوں آمادہ ہو گئے ہیں۔